آج جب پوری دنیا کرونا وائرس کے لپیٹ میں ہے، یہ بعد کی بات ہے کہ یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، افواہ ہے، یہ جو بھی ہے، لیکن پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ کرونا وائرس کی وجہ سے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے۔ آج جب کرونا وائرس آیا ہے تو مجھے یہ بتائیں، کیا دنیا کا اصل مسئلہ مذہب ثابت ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دنیا کی اصل ضرورت مذہب ثابت ہوا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دنیا کا اصل مسئلہ، دنیا کی اصل ضرورت سائنس ثابت ہوئی؟ یہ جو ترقی جسے کہتے ہیں، یہ دجالیت، یہ ٹیکنالوجی، یہ ضرورت ثابت ہوئی؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت یہ بحث چل رہی ہے کہ کرونا وائرس نے دو چیزوں کو بالکل ہر لحاظ سے ایکسپوز کر دیا۔ وہ کیا؟ کرونا وائرس نے یہ بات نہ صرف روزے روشن کی طرح عیاں کر دی، بلکہ ثابت کر دی، عملی طور پر ثابت کر دی کہ نہ ہی دنیا کی اصل ضرورت، اصل نیڈ، اصل مسئلہ مذہب ہے، اور نہ ہی دنیا کی نیڈ، اصل ضرورت، اصل مسئلہ سائنس ہے۔ کرونا وائرس نے مذہب اور سائنس دونوں کے اوپر لکیر پھیر دی، انہیں بے بنیاد فراڈ، دجل اور وقت گزاری ثابت کر دیا، انہیں فراڈ ثابت کر دیا، دھوکہ ثابت کر دیا۔ کرونا وائرس نے ثابت کر دیا کہ تم مذہب کے چکر میں پڑے ہوئے اپنا وقت ضائع کرتے رہے اور اصل مسئلے سے غافل رہے۔ کرونا وائرس نے ثابت کر دیا کہ مذہب نے تمہیں تمہاری اصل ضرورت، تمہارے اصل مسائل سے غافل کر دیا۔ بے شک کرونا وائرس نے یہ بات آج ثابت کر دی کہ سائنس نے تمہیں تمہارے اصل مسائل سے غافل کیا ہوا تھا، غافل کر دیا۔ جی بالکل واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج پوری دنیا میں یہ بحث ہے یا نہیں؟ جی بالکل جی جی کلیئر ہو رہا ہے؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی سچ۔ اور آپ نے سنا ہوگا یہ ملاٹو نے پریس کانفرنس کی، کیونکہ ان کی نمازیں، اچھا ایک اور مزے کی بات ہے، احمد عیسیٰ جب آیا ہے تو احمد عیسیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو تم نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ جو کچھ بھی محمد سے منسوب کر کے کر رہے ہو، کہ محمد نے کہا تھا کہ یہ رب کا حکم ہے، رب کے احکامات ہیں۔ تو آج جب احمد عیسیٰ نے آ کر ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کر واضح کیا کہ یہ نمازیں الصلاۃ نہیں ہیں، یہ روزے الصیام نہیں ہیں، یہ رمضان نہیں ہے، یہ حج نہیں ہے، یہ عمرہ نہیں ہے، یہ کعبہ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ حق نہیں ہے، یہ تم بکواسات ہیں، یہ خرافات ہیں جو تم محمد سے منسوب کر رہے ہو اور رب کے اوپر افترا کر رہے ہو۔ رب نے تمہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی کبھی حکم نہیں دیا۔ احمد عیسیٰ نے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے واضح کیا یا نہیں کیا؟ اور کیا کہا احمد عیسیٰ نے؟ کیا کہا؟ کیا احمد عیسیٰ نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یا پھر یہ کہا کہ اگر تم ظاہر دیکھو گے تو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب باطن دیکھو تو تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے کہ نہ میں نے تمہیں یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میں نے تمہیں یہ نہیں کہا، یہ نہ تم سے مجھے یہ نمازیں چاہیے، نہ حج چاہیے، نہ زکوٰۃ چاہیے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں یہ کہا ہی نہیں، یہ سب فضولیات ہیں، جہالت ہیں۔ یہ احمد عیسیٰ نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا؟ جی بالکل کہا تھا۔ اگر احمد عیسیٰ واقعتاً ایک انسان ہوتا، کذاب ہوتا، فراڈیا ہوتا، تو احمد عیسیٰ نے جو کہا تھا یہ محض منہ کی ہوا ثابت ہونی چاہیے تھی، یعنی عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پہلی بار یہ ہو رہا ہے نمازیں بند، نمازیں نمازیں بند ہو گئی، بالکل، حج بند، عمرے بند، کہاں گئے ان کے روزے، کہاں گئے ان کی نمازیں، کہاں گئے ان کی مسجدیں، کہاں گیا ان کا کعبہ؟ جی ان کا مدینہ کہاں گیا ان کا مدینہ؟
احمد عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ یہ مدینہ نہیں ہے، یہ مکہ نہیں ہے. نو جی، نبی پاک نے فرمایا تھا کہ دجال اور طاعون جو ہے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا. احمد عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ نہ یہ مکہ ہے نہ ہی یہ مدینہ ہے جسے تم مکہ اور مدینہ بنا کے بیٹھے ہوئے. تو اگر یہ سچے ہوتے تو جسے یہ کرونا کہہ رہے ہیں جی، یا تو پھر محمد کو کہنا چاہیے تھا بھائی ایک کرونا آئے گا، جان لو وہ داخل ہو جائے گا. اگر نہیں تو پھر جب محمد نے کہا تھا کہ طاعون داخل نہیں ہو سکتا، یہ کرونا کیا ہے جی؟ جی بالکل، یہ تو داخل ہے. ہو گیا نا داخل، سب بند کرا دیا نا. جی بالکل. پھر خود کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، تراجم میں جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ مسجد الحرام جو ہے، جسے یہ مسجد الحرام کہتے ہیں نا، وہ سعودی عرب میں جہاں حج کرنا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا. جی بھائی کیسا ایریا ہے، کیسا علاقہ ہے؟ کرونا وہاں بھی گھس گیا، اللہ میاں تو مغلوب ہو گیا، اللہ میاں تو پھر چھوڑتا رہا منہ سے صرف. جی جی بالکل، عملی طور پر ثابت نہیں ہوا. تو لہٰذا آج مجھے بتائیں، ذرا غور کریں، خود کہتے ہیں نا یہ مسلمان، یہ مسلماٹے ملاٹے سب خود نہیں کہتے، خود نہیں مانتے کہ رب کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. وہی ہوتا ہے جو اللہ نے قدر میں کر دیا، جو قدر میں نہیں ہے، جو تقدیر میں نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو ان کے حج بند، یہ ان کے مکے کعبے مدینے سب بند، نمازیں سارا کچھ بند جو ہوئی، پابندیاں لگ گئیں، اگر یہ رب کی عبادہ ہوتے، اگر یہ رب کے احکامات ہوتے تو رب انہیں بند ہونے دیتا؟ رب ان کا بند ہونا قدر میں کرتا؟ بتائیں ذرا. جی کبھی بھی نہیں کرتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو تو کہنا چاہیے تھا اے اللہ تو نے تو خود اپنے آپ کو ذلیل کروا لیا، ہمیں ذلیل کروا لیا، چلے بعد میں یا پہلے کروا دیتا تو ٹھیک تھا. این اس وقت یہ سارا کچھ بند کرا رہا ہے جب یہ احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بکواسات ہیں، یہ بلنڈر ہیں، یہ فراڈ ہیں. اس وقت کے عیسیٰ سچا ثابت کر رہا ہے تو جی جی بالکل کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ایسا ہی ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو بالکل واضح ہے، پھر رب تو احمد عیسیٰ کے ساتھ ہے. اور جو احمد عیسیٰ نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو واقعہ تھا نا، رب کی، احمد عیسیٰ رب کی زبان ہے، رب کے الفاظ سے رب بول رہا تھا. احمد عیسیٰ نے بار بار یہ کہا عذاب تمہارے سر پر کھڑا، تمہیں پتہ نہیں تمہیں کہاں کہاں سے پکڑا جائے گا. کیا نہیں کہا؟ جی بالکل کہا آپ نے، بالکل کہا. جی کیا احمد عیسیٰ نے بار بار نہیں کہا کہ، اور یہاں تک کہا کہ تم دیکھو میری ذمہ داری کیا تھی، یہ پیغام کھول کھول کر پہنچانا، وہ میں پہنچا چکا اور تم نے مانا نہیں، تم نے کفر و کذب کر دیا. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں اب جو میری ذمہ داری تھی وہ پوری کر چکا، میں کر دو. تم نہیں مانے، تم تو انتظار کر رہے ہو یہ بھی آئے گا وہ بھی آئے گا، وہ سارا کا سارا بھی آنا ہے، تم تو انتظار کر رہے ہو. اب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. تم تو انتظار کر رہے ہو نا، ابھی کچھ بھی نہیں آیا، سب کچھ آنا ہے، اسلام نے غالب آنا ہے، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. اور میں کس کا انتظار کر رہا ہوں؟ اب سوائے ان ایام کے اور کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں آنا جو ایام گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے اوپر آئے تھے. لہٰذا میں ان ایام کا انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. تو جب احمد عیسیٰ نے یہ کہا اس کے عین فوراً بعد کیا آیا ہے بتائیں ذرا. جی بالکل، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جی ریٹیڈیم کا عذاب آیا، کرونا. تو بھائی یہ غور کرنے والی باتیں ہیں نا. بہرحال اب یہ احمد عیسیٰ کا ان ملاٹوں سے اور ان مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ اے مسلمانوں، اگر یہ کعبہ وہی کعبہ ہوتا جس کا ذکر رب نے کیا ہے، یہ بند ہوتا، یہاں کرونا داخل ہوتا، اگر یہ نمازیں ہی الصلاۃ ہوتی تو کیا رب انہیں بند کرواتا؟ یہ بند ہوتی؟ جی یہ جو کچھ بھی تم دین کے نام پر کر رہے ہو، اگر یہ دین ہوتا تو کیا یہ سب بند ہوتا؟ چلو اب تو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کافروں نے کیا، یہ تو تم خود کر رہے ہو. جی اس سے بڑی بات کوئی اور کچھ ہو سکتی ہے؟ جی جی بالکل.
تمہارے اپنے ہی ڈنڈا لے کے تمہارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں جی۔ پھر میرا ایک اور بھی سوال ہے یہاں پر ان مسلمانوں سے اور ان ملاٹوں سے، ایک اور بھی سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ذرا غور کرو، تم کہتے ہو کہ جی ہمارے نبی پاک نے قیامت تک آنے والے ہر فتنے کا ذکر کیا، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا جی؟ جی چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا، تمام نشانیوں کا ذکر کیا، چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کر دیا، کر دیا نا؟ جی تو پھر لامحالہ نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا کہ بھائی کرونا بھی آئے گا جی۔ ہاں جی بالکل 15ویں صدی میں، 15ویں جو صدی ہجری ہے اور 21ویں عیسوی، اس میں کرونا آئے گا، ایک کرونا نامی وائرس آئے گا، پتا ہوگا نا یہ نبی پاک کو، جی بالکل پتا ہوگا، اور بتایا بھی ہوگا، بتایا ہوگا نا؟ جی جی ہاں جی بالکل بتایا ہوگا۔ تو پھر یہ بھی بتایا ہوگا کہ جان لو جب کرونا آئے گا تو نمازیں اس وقت، پھر دیکھو طریقہ جو ہے اس وقت شریعت بدل جائے گی، اس وقت شریعت بدل جائے گی، نمازوں کا طریقہ بدل جائے گا، حج کا طریقہ بدل جائے گا جی، جی بالکل تراویح کا طریقہ بدل جائے گا، بتایا ہوگا نا بھائی؟ ظاہر جی ہے جی بڑا بالکل۔ وہ بھائی چھوٹا واقعہ ہے، پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی جی، جی معیشتیں تباہ ہو گئیں جی، طواف رک گیا، طواف رک گیا۔ اچھا خود کہہ رہے تھے بھائی قیامت کا نزدیک جو ہے آپ کعبے کا طواف رک جائے گا۔ جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو نبی پاک نے یہ تو بتایا ہوگا نا کہ بھائی اس وقت نمازیں اس طرح پڑھنا، روزے ایسے رکھنا، تراویح ایسے پڑھنا، حج ایسے کرنا، عمرے ایسے کرنا، کعبے اس طرح جانا۔ تو ذرا بتاؤ کہاں فرمایا نبی پاک نے؟ ذرا لاؤ اپنی حدیثیں نکالو، دکھاؤ ہمیں بھی۔ اور اگر نہیں بتایا اور تم مانتے ہو کہ نبی پاک نے قیامت تک آنے والے چھوٹے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کر دیا، تم مانتے ہو کہ نبی پاک کو کرونے کا علم تھا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کو علم تھا کرونے کا، اور نبی پاک نے نماز کا طریقہ تبدیل نہیں کیا، حج کا طریقہ تبدیل نہیں کیا جی، یہ طریقے تبدیل نہیں کیے۔ ہاں جی بالکل۔ تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ جب محمد نے یہ طریقے نہیں بدلے تو تم کیوں بدل رہے ہو جی؟ بتاؤ ذرا۔ سوچنے والی بات ہے بالکل۔ اب اگر تم سچے ہو، اگر گدھے کے بچوں سچے ہو، یہی نمازیں صلات ہیں تو پڑھو اسی طرح جس طرح تمہارے اباؤ اجداد پڑھتے آئے، پھر احمد عیسیٰ تمہیں مانے گا، تم حق پر ہو، پڑھ کے دکھاؤ، بعد کی نہیں، ابھی کی بات ہو رہی جی۔ جی ڈیورنگ دا کرونا پڑھو، اب کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ پہلے یہ کہتے تھے، غور کیجئے گا ذرا، پہلے کہتے تھے کہ اگر ٹخنے کے ساتھ ٹخنا نہ جڑے، کندھے کے ساتھ کندھا نہ جڑے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا نہ جڑے تو درمیان میں شیطان ہوتا ہے، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو جی۔ جب اتنی کے لیے بھی یہ شیطان کی جگہ ہے تو اتنی کیوں چھوڑ رہے ہو جی؟ جی بالکل جی بالکل۔ اب تم ایک صف میں ہزاروں شیطان تو خود کھڑے کر رہے ہو، دو نمازیوں کے درمیان پتہ نہیں درجن شیطان کھڑے کر رہے ہو، تو کیا شیطانوں والی نماز ہو جائے گی جی؟ جی کبھی بھی نہیں ہوگی سر۔ بتائیں نا ذرا، جی سر جی بالکل۔ بتائیں جی۔ جی اپنی باتوں میں جھوٹا ثابت ہو گیا، صحیح ہے۔ بھائی جب نبی پاک کو، جب محمد کو سب پتا تھا
تو پھر محمد کو طریقہ بتانا چاہیے تھا کہ جان لو اس وقت یہ ایسے ایسے کرنا. اور پھر اگر محمد کو علم تھا اور علم ہونے کے باوجود نہیں بتایا، طریقہ تبدیل نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جو بھی ہو نمازیں ایسے ہی پڑھنی ہیں. تو اب اگر سچے ہیں تو پڑھے نا. جھوٹے ہیں استاد جی، سچے نہیں. اور بھائی اگر یہ نمازیں صلات ہوتی تو کیا محمد بتا نہ دیتا جان لو اس وقت ایسے کر لینا؟ اگر صلات ہوتی تو آج ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھل کر واضح ہو گیا کہ یہ بکواسات ہیں، فراڈ ہیں، جہالت ہیں، اور واضح کر دیا نہیں کر دیا. کون کذاب کون سچا؟ احمد عیسیٰ نے کہا تھا کہ تمہیں زبان سے کہا جا رہا ہے، اور جب زبان اپنا کام پورا کر لے گی تو ہاتھ حرکت میں آئیں گے. تو رب کے ہاتھ کیا ہیں تمہیں بتایا تھا، ہر طرف رب ہی تو ہے، تمہیں کہاں کہاں سے پکڑے گا. اور پھر اس سے بڑھ کر انہوں نے آگے سے کیا کہا، جب احمد عیسیٰ نے کہا تھا کہ یہ نمازیں جہالت، بے بنیاد، فضول، یہ تمہارے جو کچھ بھی کر رہے ہو، ہاں نمازیں، روزے، صدقے، عمرے، سب کچھ فضول، بے بنیاد، یہ فراڈ ہے، دھوکے ہیں. تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، احمد عیسیٰ کو گالیاں دی، بکواسات کی، اور الٹا چیلنج کیا. کہا اے احمد عیسیٰ، جا تو کیا تیرا رب بھی آ جائے تو ہمیں ہماری نمازوں سے نہیں روک سکتا. تو کیا تیرا رب بھی آ جائے. اور انہوں نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو ہمیں روک کے دکھا. تو اب ذرا بتاؤ، روک دیا یا نہیں روک دیا؟ کعبے جانے سے روک دیا یا نہیں روک دیا؟ مدینے جانے سے روک دیا یا نہیں روک دیا؟ تمہیں تب بھی کہا تھا کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ احمد عیسیٰ یہ 5-6 فٹ کا سامنے نظر آنے والا بشر ہے تو تم گدھے کے بچو، غلط فہمی میں ہو، تم اندھے ہو. میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، کہا تھا یہ نہیں کہا تھا؟ جی جی بالکل کہا تھا استاد. کہا تھا نا، ایک بار نہیں کہا تھا، بار بار کہا، بار بار کہا، بار بار کہا. اور کیا کہا تھا؟ کہا تھا آج میں زبان سے کہہ رہا ہوں، جب زبان اپنا کام کر لے گی تو پھر میرے ہاتھ حرکت میں آئیں گے. تو ابھی جان لو ابھی ہاتھ حرکت میں آئے نہیں ہیں، ابھی صرف ہم آستینے چڑھا رہے ہیں، ابھی صرف آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ حرکت میں آنا ہے. ابھی صرف ڈیمو دکھایا جا رہا ہے. ڈیمو بھی نہیں ہے، ٹریلر بھی نہیں ہے. جی 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 ٹریلر بھی نہیں ہے. یہ ان کو ان کے کفر کے اوپر اور پکا کرنے کی ہماری یہ حکمہ ہے، حکمت عملی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد، کچھ ہی وقت بعد پھر دوبارہ دنیا کو نارمل کر دینا ہے، بالکل نارمل. ایسے ہو جائے نا جیسے کوئی کورونا کچھ ہوا ہی نہیں. اور جب ایسے ہونا ہے تو انہوں نے اور پکے ہونا ہے، اور اپنے کفر کے اوپر. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل استاد. اور پھر جب ایسا ہونا ہے تو پھر چلنا ہے ہاتھ، اصل میں ہاتھ پھر چلنا ہے. ابھی تو آستینیں چڑھائی جا رہی ہیں. جب آستینیں چڑھائی جا رہی ہیں تو یہ ہو رہا ہے، تو ذرا جان لو جب آستینیں چڑھ کے مکہ بن جائے گا، مکہ برسے گا، ہاتھ برسے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جی جی یہ تو احسان ہے کہ موقع دیا جا رہا ہے. جی بہرحال سوالات ان سے کافی ہو گئے، جوابات تو ملنے کوئی نہیں. جواب تو ہوگا تو دیں گے نا. جی ہاں، گالیاں، بکواسات، تہمتیں، ملامتیں جو کرتے ہیں وہ اس کی امید رکھیں، وہ ملے گا. تو اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، اس کی تو یہاں گنجائش ہی نہیں، جگہ ہی نہیں. وہ پھر اپنے گاڑی رکھیں. وہ عملی طور پر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ جو الزامات، جو تہمتیں، ملامتیں احمد عیسیٰ پر لگاتے رہے، لگائی ہیں، وہ عملاً کہاں نظر آتا ہے پھر؟ جی کہیں بھی نہیں. انہی کے اندر، جی بالکل انہی کے اندر. بہرحال اب آتے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے،